اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو بے شمار اور لاتعداد انعامات عطا فرمائے ہیں، ان میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمائی، اور قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ یہ کوثر کیا ہے؟ ایک تو اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کو کوثر کہا جاتا ہے، اور ایک وہ جام کوثر ہے جو نبی کریم علیہ السلام اپنے دست مبارک سے محشر کے میدان میں اپنے غلاموں کو کوثر کے جام پلائیں گے۔ لوگ جب پسینوں میں شرابور ہوں گے، محشر کی گرمی اور شدت سے نڈھال ہوں گے، تو جو مقامات جن پر رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت لوگوں کو نصیب ہوگی اور حضور سے ملاقات ہوگی، ان میں سے ایک جگہ وہ ہے جسے حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ اے ساقی تیری خیر، تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ لوگ گر رہے ہیں، محشر کی سختیاں ہیں، پسینے کی شدت ہے، اور محبوب علیہ السلام انہیں جام کوثر عطا فرمائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ترمذی میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب حضور سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ، میدان محشر میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پل صراط پہ آ جانا۔ وہاں کیا ہوگا؟ امت گزر رہی ہوگی اور حضور سلامتی سے گزرنے کی دعائیں فرما رہے ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہاں ملاقات نہ ہوئی تو فرمایا پھر تم میزان عمل پہ آ جانا۔ وہاں امت کے اعمال تل رہے ہوں گے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام دعا فرما رہے ہوں۔ اور اگر وہاں ملاقات نہ ہوئی تو پھر تیسرے اور آخری بات سرکار نے یہ بیان فرمائی کہ حوض کوثر پہ آ جانا۔ وہاں پیاسی امت آئے گی اور محبوب جام بھر بھر کے پلائیں گے۔ تو یہ اللہ کی جو حضور پر عطائیں ہیں، ان میں سے ایک عطا کا نام حوض کوثر ہے۔ یہ کس قدر زیادہ حسین چیز ہوگی، اس میں کستوری سے زیادہ بہترین خوشبو آئے گی۔ اور خود حضور بیان فرماتے ہیں، کریم فرماتے ہیں، یہ حوض کوثر کا جو جام ہوگا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا شہد جتنا میٹھا ہوگا، فرمایا شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ اب جس نے دودھ دیکھا ہے وہ غور کرے، جو چیز اس سے بھی زیادہ پیاری ہوگی وہ کتنی کو پیاری ہوگی۔ اور جس نے شہد چکھا ہے وہ غور کرے کہ جو شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا وہ کتنا کو میٹھا ہوگا۔ اے ساقی تیری خیر، تیرے میں کدے کی خیر، اب ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ تو اس کی یہ کیفیت حوض کوثر کی جو میدان محشر میں، یہاں بھی سبیلیں لگتی ہیں، محافل میں، اجتماعات میں، کہتے ہیں میں نے ٹھنڈے پانی کی سبیل لگانی ہے۔ ہم پوچھتے ہیں صرف ٹھنڈا؟ کہتے ہیں نہیں، ٹھنڈا بھی اور میٹھا بھی۔ پھر کچھ تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں میں نے بھی سبیل لگانی ہے۔ کس بات کی؟ کہتے ہیں میں نے سبیل لگانی ہے دودھ کی۔ اور پھر اس پر کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ مسکرا کے جام دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ پلا رہے ہوتے ہیں، اور پینے والے بصد شوق
اپنی پیاس بجھانے کے لیے، اور بعض اوقات لوگ دیر سے پہنچتے ہیں کیونکہ دور سے چلتے ہیں، تو آتے ہی چاہتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا نا پینے کو ملے. تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں محشر میں پتہ کیا ہوگا؟ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا. پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. ہم پئیں گے اور حضور ہمیں پلائیں گے. محشر کے میدان میں بھی سبیل لگے گی. تو وہ کس برتن سے پلائیں گے؟ حضور نے برتنوں کے بارے میں بھی بتایا. یہ بھی حدیث میں موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سیاہ رات میں جتنے تارے آسمان پر نہیں چمکتے، اتنے جنت کے برتن آئیں گے جن برتنوں سے میں اپنے امتیوں کو جام کوثر پلاؤں گا. اتنے برتن ہوں گے. اور یہ آپ ذرا غور فرمائیے، یعنی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، کستوری سے زیادہ خوشبودار. اب اگلی جو بات ہے نا وہ زیادہ قابل غور ہے، اور زیادہ قابل غور ہے، اور زیادہ قابل غور ہے، اور زیادہ قابل غور ہے. وہ ٹھنڈا بھی بڑا ہے، میٹھا بھی بڑا ہے، سفید بھی بڑا ہے، خوشبو بھی بڑی ہے. برتن بھی وہ ہیں جو آسمان کے ستاروں کے برابر برتن ہے. پر ان سب سے بڑا لطف یہ ہے کہ ملے گا مدینے والے محبوب کے ہاتھوں سے. جام کوثر حضور پلائیں گے، نبی کریم علیہ السلام کے دستے مبارک سے ملے گا، حضور عطا کریں گے. یہ ایسی بات ہے کہ جس پر انسان کی روح وجد کرتی ہے کہ یعنی حضور کے دستے مبارک سے. ذرا دیکھیے نا کہ قبر میں انسان لیٹا ہے اور قیامت تک سویا ہے، اور پھر قیامت آئی ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبریں کریدی گئی ہیں اور پھر وہ اٹھا ہے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، پھر وہ اللہ کے حضور مہمان بنا کر پیش ہونے والا ہے. پھر وہ محشر کے میدان میں آیا ہی ہے، اسے سبیل نظر آئی ہے. اور جب اس نے غور سے دیکھا ہے تو چہرہ والضحیٰ کا ہے، آنکھیں ما زاغ کی ہیں، اور پیشانی والفجر کی ہے، اور سینہ علم نشرح کا ہے، اور ہاتھ ید اللہ کے ہیں، اور ان میں کٹورے پکڑے ہیں محبوب نے. اے ساقی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، اے ساقی تیری خیر تیرے. اب ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے. تو حضور فرماتے ہیں میں پلاؤں گا نا غلاموں کو. اور پھر دیکھیں اس کی بابت جو تفصیلات ہیں وہ بھی حضور خود بیان کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میں تمہاری بہتری کے لیے تم سے پہلے حوض کوثر پر موجود ہوں گا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو وہاں آئے گا اور جام پائے گا، جو وہاں آئے گا حوض کوثر پیے گا، کریم فرماتے ہیں پھر اسے دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی. یعنی زندگی میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک دفعہ پی لیا تو پھر دوبارہ طلب پیدا نہ ہو. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پیتے جاتے ہیں تو پیاس پانی کی بڑھتی جاتی ہے. پر حضور فرماتے ہیں جسے وہ والا جام ملے گا نا جو میں دوں گا، وہ والا جام جو اسے میں دوں گا، سب بھول جا، جام اٹھا اور مسکرا کے پی. جسے میں وہ جام دوں گا اسے دوبارہ کبھی پیاس طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں رچائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. فرمایا وہ اسے دوبارہ کبھی پیاس، اس کی طلب پیدا کرو نا یار، اس کا شوق پیدا کرو نا، اس کا تصور باندھو نا. اچھا پھر ایک حدیث امام طبرانی لائے ہیں. ہم چونکہ گناہگار لوگ ہیں تو ہم نا کوئی رحمت کا سہارا ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی سہارا ہاتھ لگے تو کوئی تصور باندھے کہ ہو گیا کرم. میدان محشر میں حوض کوثر پہ پہنچ گئے اللہ کے فضل سے. ابھی حساب نہیں دیا، ابھی پل صراط نہیں دیکھی، خدا نے فضل کیا اور حوض کوثر پہ پہلے پہنچ گئے.
جام پی لیا، محبوب کے ہاتھوں سے پی لیا۔ تو میں سوچا کرتا تھا کہ حضور نے جام دے دیا، پی لیا، محبوب سے پینے کے بعد بھی حساب دینا پڑے گا۔ حضور جام کوثر دے دیں گے تو اس کے بعد بھی پل صراط آئے گا۔ وہ جام مل گیا، کرم نوازی ہو گئی، رحمت ہو گئی، محبوب نے خود دست مبارک سے پلایا، تو کیا اس کے بعد بھی محشر کی سختیاں آئیں گی؟ تو امام طبرانی حدیث لائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا اشارتاً بات بیان کی، اشارتاً، پر قربان پچھانن والے ہیں تو ایک گل جان گئے گل کھول دے نہیں۔ یہ نہیں فرمایا نبی پاک نے کہ حوض کوثر پہ آ گیا تو اب حساب نہیں ہوگا، یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے زیادہ غور کرنی ہے، میں نے کہا ہے قربان پچھانن والے ہیں تو گل جان گئے پر گل کھول دے نہیں۔ محبوب نے یہ نہیں فرمایا حساب نہیں ہوگا، پل صراط پہ نہیں جائے گا، محشر کی سختی نہیں آئے گی، اب سوال یہ نہیں فرمایا۔ امام طبرانی نے حدیث کے لفظ لکھے ہیں، نبی پاک ہیں افصح العرب، حضور فصیح و بلیغ بات کرتے ہیں، ایک جملہ کہہ کے اس کے اندر سمیٹ دیتے ہیں کریم سارے مفاہیم، سارے معنی۔ امام طبرانی حدیث لائے ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں تمہاری بھلائی کے لیے حوض کوثر پر پہلے سے موجود ہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں جو حوض کوثر پہ آ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ باقی تسی ہن آپ صاحب کر لینا سارا، قربان پچھانن والے آ تو گل جان گئے گل کھول دے، گل کھول دے۔ فرمایا جو آ گیا وہ کامیاب۔ میں نہیں تو دسنا کہ ان صاحب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اتھوں جام پین تو بعد ان پل صراط لگنی ہے کہ بھائی اتنے لفظ حضور نے کہے جو آ گیا وہ کامیاب۔ معنی کیا ہے؟ تو کسی طریقے سے حوض کوثر تک پہنچ جا، تو بس اس سبیل کا، اس لنگر کا پانی پی جو محبوب دست مبارک سے پلاتے۔ تو ایک دفعہ نہ وہاں سے پی، حضور فرماتے ہیں تیری صدیوں کی پیاس بھی بجھے گی، دوبارہ کبھی پیاس بھی نہیں لگے گی، اور تو آ جا بس۔ اگر تو بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوست، اقبال کہتے ہیں اپنے آپ کو گھسیٹ کے نا مدینے والے کے قدموں تک لے جا، یہی سارا دین ہے۔ بھائی یہاں پہنچ گیا دین تک، کل دین تک تو آ گیا۔ فرماتے ہیں تو حوض کوثر تک آ جانا اور پھر جام پی لینا اور پھر تو کامیاب ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ جام پینے سے انرجی اتنی آئے گی، حافظہ اتنا مضبوط ہوگا کہ سوالوں کے جواب بھی آ جائیں گے۔ رضا پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد صلی اللہ علیہ۔ اور پھر جب رستے میں ہوتے ہوئے محبوب سے کوئی جام پی کے آیا اور ادھر سے جام پی کے وہ رب کے حضور حاضر ہوا، تو پھر اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ پھرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے، جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے، اساں اتھے کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے۔ پئی لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، پھر او دے کولوں کی رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے۔ اب ادھر سے جام پی کے آ رہے ہیں، کریم نے اپنے دست مبارک سے دیا ہے۔ مجھے بتاؤ نا، جو مہمان ہو اور جس کے میزبان رسول رحمت ہو، حضور میزبانی کر کے بھیجیں تو کیا رب کی بارگاہ میں پھر حساب کتاب ہونا ہے؟ مہمانوں کا تو اعزاز ہوگا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ تو یہ جام کوثر ہے جو محبوب کے دست مبارک سے صبح قیامت، اللہ تعالیٰ سب کو جام کوثر عطا فرمائے، سب کے ماں باپ کو عطا فرمائے، بہن بھائیوں کو عطا فرمائے، بیوی بچوں کو عطا فرمائے، پڑوسیوں کو عطا فرمائے، سنگیوں کو عطا فرمائے، پیر بھائیوں کو عطا فرمائے، استادوں کو عطا کرے، مرشد کو عطا کرے، شاگردوں کو عطا کرے۔ وہ کریم ہے نا، مہربانی بڑے ہیں۔ یہ کوئی عام جام ہے جو ختم ہو جائے گا؟ وہاں سے کل کائنات بھی پیے گی تو انشاءاللہ پیتی ہی رہے گی، وہ پیتی رہے گی۔ 2 کلو کھجوریں دی تھی نا حضرت ابو ہریرہ کو،
فرمایا کھولنا نہ بکھاتے رہنا. فرماتے ہیں جناب عثمان غنی کا دور آ گیا. وہ 20 سال تک کھائی ہیں, ختم ہی نہیں ہوئی. وہ تو ایک دن کھول بیٹھے. شرط جو تھی وہ انسان کی فطرت ہے نا, اسے کہا جائے ساری جنت سے کھاؤ درخت کے قریب نہ جانا. اتنی بڑی جنت چھوڑ کے پھر انسان چلا ہی جاتا ہے, تو دیکھ بیٹھے. تو بھائی حوضے کو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو جام کوثر بڑا خوب ملے گا, خوب ان کو نوازا جائے گا, جام کوثر دیا جائے گا. تو یا رسول اللہ سب سے پہلے کسے ملے گا؟ ہمارے ہاں نا دوستیاں بنتی ہیں, تعلقات بنتے ہیں, پر وہ اس طرح بنتے ہیں یا مزاج ملتے ہوں یا مفادات ملتے ہوں. مزاج نہ ملے, مفاد نہ ملے تو ہم آپس میں دوستیاں کرنے کو تیار نہیں ہوتے. خدا کے بندو, اگر چاہتے ہو نا دوستی میں لذت رہے, بھائی چارے میں حسن رہے, پیر مرید کے رشتے میں ہمیشہ روحانیت برقرار رہے, استاد شاگرد کا رشتہ ہمیشہ معتبر رہے, مضبوط رہے, تو اس کا ایک ہی حل ہے, اس رشتے کی بنیاد اللہ کی رضا بناؤ. اس میں کوئی ذرا برابر بھی دنیاوی منفعت نہ ہو, ذرا سا بھی لالچ نہ ہو, اس کو تجارت نہ بنائیں, محض اللہ کی رضا کے لیے. یہ کر کے تو دیکھیں آپ محسوس کریں گے کہ میرا وجود پھولوں کی طرح ہلکا پھلکا ہو گیا, فقط اللہ کی رضا کے لیے. ہمارے ہاں تعلقات بنتے ہیں, لیکن کہہ چکا ہوں یا مزاج ملتے ہوں یا مفاد ملتے ہوں. اگر نہ ملیں تو ہم تعلقات کو چلانے کو تیار نہیں ہوتے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, کنز الامال میں حدیث موجود ہے, حضور فرماتے ہیں میرے حوض کوثر پر سب سے پہلے وہ لوگ آئیں گے جو ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے ہوں. سب سے پہلے انہیں جام ملے گا, یہ بتانا نہ کسی کو, لیکن اپنے دل سے پوچھ لینا ہے صحیح کسی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت, کوئی لالچ نہیں. ہمارے اسا فرمایا کرتے تھے ہم تو کسی سے اس بات کا بھی وہ درویش تھے نا ایک, تو انہوں نے اپنے مرشد سے کہا ایک نظر ہی ڈال دیں, تو فرمانے لگے تو نے تو کہا تھا کہ تو کبھی سوال ہی نہیں کرے گا, پوری نظر کا ہی سوال کر دیا تو نے. اتنا بھی لالچ منع ہے, اتنا بھی بوجھ منع. جب آپ نے محض اللہ کے لیے پیار کیا تو مسکرا دے تب بھی ٹھیک ہے, ناراض ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے, آ جائے تب بھی ٹھیک ہے, منع کر دے, وہ جس حال میں پھر رہے. کیونکہ ہماری محبت اس لیے نہیں کہ میری بات مانے گا تو محبت ہے, اس لیے نہیں کہ میرے ساتھ ٹھیک چلے گا تو محبت ہے, میرے طرف آئے جائے گا. محبت تو ہے اللہ کی رضا کے لیے. تو جب اللہ کے لیے محبت ہے تو پھر اس میں ذرا سا بھی کہیں کوئی شائبہ اپنی مرضی کا نہیں ہونا چاہیے. فرمایا تو محض اللہ کے لیے اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے کوثر کا جام, تو سب پیچھے تعریف سن لی یہ ساری کوثر دی. فرمایا پہلا جام ان کو ملے گا جو کسی سے پیار کریں گے تو محض اللہ کی رضا کے لیے کریں گے. یہ کریں, یہ نہیں ہے تو بنائیں. یہ اگر گنجائش ابھی تک سینے میں نہیں ہے تو یہ پورا باب ہے بخاری مسلم میں. کسی سے محبت کر دیا تو اللہ کے لیے, کسی سے نفرت کر دیا تو اللہ کے لیے, اپنی ذات کا بیچ میں سے سارا معاملہ ختم کر دیں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جام کوثر پہ وہ شخص آئے گا جو نبی پاک علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے پورے کرے گا. ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں نا تو ہمارا حضور سے ایک معاہدہ ہو جاتا ہے کہ آپ نبی ہیں, ہم امتی ہیں, آپ آقا ہیں, ہم غلام ہیں, آپ ہمارے پیشوا ہیں, مقتدا ہیں, ہم آپ کے قدم بقدم چلنے والے. اب ہمیں اپنی مرضی نہیں کرنی, سنت اور شریعت کو دیکھنا. تو جو یہ وعدہ پورا کرے گا وہ حوض کوثر پہ آئے گا, اسے جام ملے گا. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, مسند ابو یعلا میں حدیث موجود ہے, فرمایا جو مجھ سے کیے ہوئے وعدے توڑے گا وہ میری شفاعت نہیں پائے گا اور حوض کوثر پر بھی میرے پاس نہیں آ سکے گا. اسے وہاں آنے کی توفیق. یار کیا دیر ہے سنت پر عمل کرنے میں, مجھے بتاؤ نا, کیا مجبوری ہے ہم شریعت اور سنت کا پاس نہیں کرتے؟
مجھے بتاؤ نماز پابندی سے پڑھنے میں آخر کون سی دقت ہے؟ سچ بولنا آخر کتنا کو مشکل ہے؟ یہ حضور کی سنتیں. دل کو سینے اور بغض سے پاک رکھنا آخر کتنا کو مشکل ہے؟ او میرے بھائی یہ داڑھی اللہ نے مرد کو دی ہے، بی بی کو دی نہیں اللہ نے. رب چاہتا ہے مرد کے چہرے پر دیکھنا پسند. آخر کیا دشواری؟ اس کا کوئی بوجھ ہے؟ کیا مشکل ہے؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ کس بات کا انتظار؟ ہمارے بیچ میں کتنے لوگ اٹھ نہیں گئے، دنیا چھوڑ نہیں گئے، ہم نے بیٹھے رہنا ہے. تو بس سنت پر عمل کریں. حضور فرماتے ہیں جس نے میرے معاہدے توڑے اس نے وعدہ کیا تھا کہ غلامی کرے گا، وعدہ کیا تھا سنت پر عمل کرے گا. اس کا معاہدہ تھا کلمہ پڑھتے وقت کہ جو محبوب کہیں گے وہ میں کروں گا. اور پھر بعد میں اس نے مجبوریاں ڈال لی، بعد میں برادری ڈال لی، بعد میں نوکری ڈال لی. بیچ میں اللہ رسول کے بیچ نوکری کہاں سے آ گئی؟ پیسے کہاں سے آ گئے؟ اولاد کہاں سے آ گئی؟ اس کے بیچ ذاتی خواہش کہاں سے آ؟ اس کے بیچ تو کوئی اور چیز نہیں ہونا چاہیے. میرے بھائی سنت پر عمل کرو گے، محبوب کے طریقوں پہ اپناؤ گے تو حوض کوثر کا جام پاؤ گے. اور تیسرا امام حسن روایت کرتے ہیں، مسند احمد میں موجود ہے. نبی پاک نے فرمایا جو میری اولاد سے بغض رکھے پڑھے جتنی مرضی نمازیں، کرے ہر سال حج، صدقات و خیرات اتنا دے کہ شرق و غرب میں لوگ اس کو سخاوت کی مثال مانیں، لیکن امام حسن فرماتے ہیں کریم نے فرمایا جو میری اولاد سے بغض رکھے گا وہ میرے حوض کوثر پہ نہیں آئے گا. مجھے آپ کا نہیں پتا، مجھے تو وہ بندہ اچھا نہیں لگتا جو میرے بچوں سے نفرت کرے. آپ کو بھی اس کا اندازہ ہوگا. ہماری مائیں کہا کرتی تھی میرے بچیاں نے سر تے کدے ہاتھ نہیں رکھیا، مینوں کیویں چنگے لگ سکتے ہیں؟ او بھائی نہیں اچھا لگتا وہ شخص. اولاد رسول کا پیار، عظمت آل نبی کہیں بھول نہ جانا لوگوں. او دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں. اس دور کے جھگڑے، خطیبوں کی خطابت، مناظرین کے مناظرے، لوگوں کی جنگیں، بحثیں، الجھاؤ ان میں نہ پڑنا. بس جہاں اولاد رسول کی بات آئے اوے اصلاں نال جے نیکی کریے اور نسلاں تاک نہیں بھول دے. محبوب کی اولاد کی نوکری کرنا، خدمت کرنا، غلامی کرنا، ڈیوٹی کرنا، اس کو بھول نہ جانا. حسن پاک ہوں، حسین پاک ہوں، چاروں شہزادیاں ہوں، ان کی اولادیں، سیدنا امام زین العابدین، امام جعفر صادق، امام باقر، حضور کی نسل کا ہر صحیح العقیدہ شخص اس کا اکرام کر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تک اس کی گمراہی کفر تک نہ پہنچ جائے اس کی تکریم کرو. یہ حضور کی اولاد ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ اپنے ذہن میں بٹھائیں بات کو، اس کو جگہ دیں. یہ خطابت نہیں، یہ کوئی محرم کا خطبہ جمعہ کا عنوان نہیں، یہ ایمان ہے. ایمان کے تقاضے کو سمجھیں. جامع کوثر کی شانیں تو آپ سن ہی چکے ہیں نا. اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا کون کون آئے گا اور کون کون. تو یہ ساری آج ابھی سے ہی تشریحات سن نہ لیں بھلا کون جا سکے گا اور کون نہیں جا سکے گا. وہاں جانے کے لیے اعمال کرنے ہیں، وہاں جانے کے لیے آج تیاری کرنی ہے، ٹکٹیں وقت پہ بک کرنی ہے. وہاں کے لیے ابھی سے آپ نے اپنے آپ کو ذہناً اور عملاً تیار کرنا ہے. یہ حدیث بھی سنیے، صحیح ابن حبان میں موجود ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور کس انداز میں فرمایا؟ حضور نے فرمایا میری بات سنو اور یاد رکھنا. تو صحابہ فرماتے ہم ہمہ تنگوش ہو گئے، حضور خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا میری بات سنو اور یاد رکھنا. یہ کہہ کے حضور خاموش ہو گئے، ہم ہمہ تنگوش ہو گئے. کریم آپ تو اشارتاً کوئی بات کر دیں تو کمال ہو جاتی ہے، اور آپ نے ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ فرمایا. تیسری دفعہ فرمایا سنو اور یاد رکھنا. 3 دفعہ محبوب نے تاکید کی، توجہ دلائی. پھر اگلے جملے ارشاد فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے سنو میرے بعد ظالم حکمران آئیں گے. فرمایا
تم نہ ان کے جھوٹ کی تصدیق کرنا اور نہ ان کے ظلم میں ان کی معاونت کرنا، ان کے جھوٹی باتوں میں ان کی تصدیق نہ کرنا۔ میں فلانی پارٹی کا ممبر ہوں تو جو مرضی وہ پارٹی کہے میں ہر صورت ان کے ساتھ، جھوٹ کا ساتھ نہ دینا اور ظلم پر ان کی معاونت نہ کرنا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ان کے جھوٹ میں ان کی تصدیق کی اور ان کے ظلم پر ان کی معاونت کی، وہ میرے حوض کوثر پہ نہیں آئے گا۔ یہاں آنے کی اسے اجازت، یہ جس مرضی پارٹی کے آپ ووٹر سپورٹر بن جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہی نہیں اندر ظلم کتنا ہے، زیادتی کتنی ہے، ماضی کتنا خوفناک ہے، سوچ سمجھ کر۔ اس لیے کہ یہ آپ مت سمجھیں کہ میرا ایک حکمران سے تعلق ہے، یہ مت سمجھیں کہ میں ایک حکومت کا معاون ہوں، یہ حکومتوں سے تعلق، یہ معاونت، یہ تصدیق، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی دست مبارک سے جام کوثر پینے کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ اپنی معاملات زندگی کو مرتب کریں۔ یہ آپ کو ابھی سے تیاری، دیکھو نا، کسی بڑے ہوٹل سے بھی کھانا کھانا ہو تو بکنگ پہلے کرانی پڑتی ہے نا، لوازمات پورے کرنے پڑتے ہیں نا۔ او میرے بھائی، حوض کوثر سے جام پینا ہے تو تیاری نہیں کرنی؟ حضور کے دست مبارک سے آپ نے سیراب ہونا ہے تو اس کے لیے آپ نے وہ ساری چیزوں کو غور نہیں کرنا؟ میں ہمیشہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں، پھر کہتا ہوں کہ خدا را آپ حق کی حمایت نہیں کر سکتے تو باطل کی تو نہ کریں۔ یہ برادریزم اور پارٹی، ان سے تھوڑا سا اجتناب کریں تاکہ کسی بنیاد۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا تھا بادشاہ نے آپ میرے چیف جسٹس بن جائیں، تو فرمایا تیرے جیسے ظالم کی حکومت میں عہدہ لے لوں، تیرا معاون بن جاؤں؟ فرمایا میں اس قابل ہی نہیں، میں جب چیف جسٹس بنوں۔ کہنے لگا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو فرمانے لگے پھر جھوٹا جج تو نہیں نہ ہو سکتا۔ قید کر دیا اس نے، سزا دے دی، جیل سے جنازہ نکلا، پر ظالم سے عہدہ قبول۔ یہاں تو لوگ اتاولے ہو رہے ہیں، دیوانے ہیں، کوئی عہدہ ملے صحیح، کوئی مل جائے، بالکل نکمہ مل جائے، جو سمجھ میں بھی نہ آتا ہو کہ بھلا اس میں کیا ہوتا ہے، وہ بھی لوگ لے لیتے ہیں۔ وہ اشتہار پہ لکھا ہوتا ہے فلانے کو فلاں بننے پر مبارک دیتے ہیں۔ ایک بچہ مجھ سے پوچھنے لگا یہ کیا بنا ہے؟ میں کہا مینوں بھی نہیں پتا پتر، عہدے انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو اجتناب کریں، یہ 3 دفعہ حضور نے توجہ دلا کے کہا کہ اس کام سے بچیں۔ پھر چھٹی بات، یہ بھی کنز المال میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور جملوں کی بلاغت دیکھیں کتنی مضبوط ہے، الفاظ کی ترتیب دیکھیں، حضور نے کس طرح نصیحتیں کھول کھول کے بیان کر دی، اور کس طرح اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں تاکید کر دی، اور اتنے گہرے جملے ہیں کہ بہت ساری تشریحات اور تفصیلات کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی، خواتین کی، دوسروں کی عورتوں کی عزت اور عفت اور عصمت کا خیال رکھنا، تمہاری عورتوں کی عزت محفوظ رہے گی۔ چاہتے ہو کہ بہو بیٹیاں گھر میں محفوظ رہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ پردے لگانے سے عزتیں محفوظ نہیں ہوں گی، اونچے گھر بنا دینے سے، ممٹیوں کو تالے لگا دینے سے عزتیں محفوظ نہیں ہوں گی۔ فرمایا دوسروں کی عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری عورتوں کی عزتوں کو محفوظ فرما دے گا۔ سادی سی بات حضور نے بیان کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اگلے جملے یہ ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی۔ نہ لوگوں کو بتاؤ کہ میں بڑا فرما بردار تھا والد صاحب کا اور والدہ کا، اپنے آپ سے پوچھ لو، اکیلے بیٹھ کے دیکھ لو کہ وہ راضی گئے ہیں۔ ہمارے استاد صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے جائیدادیں تو زیادہ نہیں بنا سکا، کوئی عہدہ تو نہیں لے سکا، پر میں وہ خوش نصیب ہوں جس کی ماں بھی راضی گئی، باپ بھی راضی گیا، استاد بھی راضی گئے، پیر بھی راضی گئے، آخر میں فرماتے تھے امید ہے اللہ رسول بھی راضی ہوں گے، راضی ہوں گے وہ بھی۔ بھائی فرمایا اپنے والدین سے نیکی کرو، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ۔ لیکن اگر کوئی والدین کو چھوڑ ہی اس لیے جائے کہ اب میرے بھی بچے ہیں، اب میں آپ کے خرچے پورے کروں کہ اپنے بچوں کے کروں،
آپ کی ڈیوٹی کروں کہ اپنے بچوں کی کروں؟ جو بچوں کا نام لے کے باپ باپ کو چھوڑ جائے وہ کیا امید رکھتا ہے کہ صرف 18-20 سال کا فرق پڑتا ہے؟ وہ بچے بھی کہتے ہیں بس ابا جی ختم معاملہ. آپ کے بھی بچے تھے، اب ہمارے بھی بچے. تو میرے بھائی، حضور نے فرمایا اگر چاہتے ہو تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے تو اپنے والدین کے ساتھ. اب یہ جو آخری جملہ ہے نا حدیث کا، میرا بڑا ہی دل کرتا ہے کہ آپ سارے توجہ سے سنیں. میرا دل کرتا ہے آپ اس کو زیادہ خوبصورتی سے سنیں. پہلا حضور نے فرمایا اس حدیث میں جملہ کریم فرمانے لگے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں عورتوں کی عزت عفت عصمت محفوظ رہے تو دوسروں کی عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کرو. اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولاد تمہاری فرما برداری کرے تو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو. اور تیسرے نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا بھائی اس کے پاس معذرت لے کے آیا اور اس نے اس کی معذرت قبول نہ کی وہ میرے حوض کوثر پہ نہیں آ سکے گا. بھائی معافی مانگنے آیا تھا، معافی مانگنے آیا تھا، وہ عذر لے کے آیا تھا، اس نے چاہا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی چلو میرا بھائی مجھے، پر اس نے کہا میں معاف. فرمایا ٹھیک ہے پھر تو حوض کوثر پہ نہیں آ سکے. معاف کر دیں بھائیوں کو، درگزر کر دیں عزیزوں سے، معافی دے دیں دوستوں کو. اگر حوض کوثر کا جام پینا ہے تو سودا مہنگا نہیں ہے. نا دنیا میں ایسے بھائی جنہوں نے مشکل وقت میں بھائیوں کو بڑا ستایا ہے، ہیں جنہوں نے جائیداد کے معاملے میں بھائیوں کو بڑا ستایا، ہیں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے بھائی نے کس مشقت سے پردیس میں کمائی کی ہے، انہوں نے بڑی تکلیف دی ہے، بھائی نیکی کرتا رہا یہ زیادتی کرتے رہے، لیکن سودا مہنگا نہیں سستا ہے. میرے حبیب نے فرمایا چل تو اسے معاف کر دے میں تجھے حوض کوثر کا جام دے دوں گا. میرا خیال ہے سودا مہنگا دیتے ہیں، تکلیف بھائی بڑی دیتے ہیں، بعض اوقات مشکل وقت میں چھوڑ جاتے ہیں، پلو باندھ کے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں. چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھ کے کہتے ہیں بھائی ساڑھے اپنے بھی بال نے انہوں نے سوچیے کہ اپنے کہتے ہیں ہاں ہاں لیکن معاف کر دو. بھائیوں کے لیے نہیں، مدینے والے کی بارگاہ سے جام کوثر کے لیے. آج نہ نماز پڑھو نہ جب اللہ اکبر کہنے سے پہلے پہلے معاف کر دو. کو تیری زیادتیاں یاد ہیں، تیرے دکھ یاد، تیرے دیے ہوئے سارے گھاؤ یاد، تیری کی ہوئی ساری باتیں یاد ہیں، دل کی تختی پہ لکھے ہیں مشکل وقت میں تیرے بولے ہوئے جملے، تیری بیوی کی ہوئی باتیں، حتیٰ کہ تیرے سسرال کے کہے ہوئے ایک ایک لفظ یاد ہیں. پر جا تجھے معاف کیا، ہم نے سودا کر لیا ہے مدینے والے حبیب سے، ہم نے حضور سے سودا کیا ہے. حضور نے کہا ہے کہ تو بھائی کو معاف کر کے آنا میں تجھے کوثر کا جام دوں. تو ارادہ کر لیا ہے کوثر کا جام پینا ہے، کوثر کا جام پینا ہے. تو بھائی معاف کر دیں، درگزر کر دیں. آج اللہ اکبر کہنے سے پہلے پہلے نا جمعے کا دماغ سے بھائیوں کے بارے میں ساری باتیں نکال دیں. ہم نے جام کوثر پینا ہے اور یہ کہہ کے پینا ہے کہ ساقی تیری خیر، تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے. آخر دعویٰ یاد الحمد.